بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الاعمال بالنیات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ احادیث مبارکہ کا لمبی تفسیر اور لمبی تشریحات کتابوں میں موجود ہے، مگر میں ان کتابوں سے جو اخذ کر رہا ہوں یا جو میرے سمجھ میں آیا ہے وہ اس حدیث کے مطابق ہے۔ اس حدیث کی ایسے ہی الفاظ ہے کہ انسان کتنا ہی لمبا تفسیر نہ لکھے یا نہ بولے یا نہ کرے، انہی کا خلاصہ اس کی عمل اور اس کی نیت سے ہے۔ تو خالصتاً اسلام کے اندر جس چیز کا ترغیب زیادہ تر رائج ہے، زیادہ تر اس پر عمل اور فوکس ہونا چاہیے، وہ انسان کی اپنی نیت ہے اور ارادہ اور اس کا ضمیر کا جو فیصلہ ہے وہی ہے۔ اس حدیث کے مطابق بھی یہی ہے کہ حدیث اس کے بعد بھی لمبی تفسیر ہے، مگر اس حدیث کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ دار و مدار انسان کا، اس کی فطرت کا، اس کی زندگی کا، وہ اس کی اپنی نیت پر ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے زندگی میں کسی ایک نیکی کے کام کو پکڑے اور اس پر اپنے نیت اور اپنے عمل کو سچا اور پکا اور اچھا بنائے، تو امید یہی ہے کہ اللہ کے رب العزت کی ذات اور اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کو ضرور پہنچے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے بھی یہی تقاضا قرآن مجید میں ہم سے کیا ہے اور اپنے احکامات میں کیا ہے کہ مجھے آپ کی رضا چاہیے، اور وہ انسان کی رضا وہ اس کی اپنی نیت پر ہے۔ تو نیت کی رضا یہ اس کے اعمال پر ہے اور اعمال کی رضا نیت پر، تو یہ دونوں کا آپس میں لنک ملتا ہے۔ تو جب یہ لنک آپس میں ملا تو دار و مدار خود بخود اللہ رب العزت کی خوشنودی اور اس کی رضامندی سے جڑ جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی درس ہے کہ ہم اپنے اعمال کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے بنائیں۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم نے اپنی نیت کا دائرہ کار کو وسیع بنانا ہے، جتنا ممکن ہو سکے بنائے، جتنا ممکن ہو سکے بنائے۔ یہاں کا بیٹھا ہوا شخص اگر وہ پوری دنیا کے لیے نیک نیتی کا، نیک سوچ کا فضا رکھتا ہے، سوچ رکھتا ہے، عمل اور نیت رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ضرور اس سے وہ کر دکھائے گا۔ ہمارے بزرگوں کی تاریخ اور کردار اور واقعات سے تاریخ لمبی پڑی ہوئی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ صدق اللہ العظیم۔